السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ کسی نجس چیز کو اپنے جسم پر استعمال کرنا بلا ضرورت بلا وجہ یہ حرام ہے، لیکن اگر اس کو استعمال کرنے کی ضرورت یا حاجت ہے کہ اس کو استعمال نہیں کریں گے تو مشقت ہوگی، تو ایسی صورت میں اجازت ہے، مگر قاعدہ ہے الضرورت تقدر بقدرها کہ ضرورت بھر ہی جائز ہوتا ہے، لہٰذا جہاں پہ ضرورت نہیں ہے اس کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے یا مشقت نہیں ہوگی اس کے بغیر بھی، تو وہاں پر نجس چیزوں کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ میری مراد ہے سینیٹائزر سے، وہ سینیٹائزر جس میں الکوہل ہوتا ہے۔ سینیٹائزر میں جو الکوہل ہوتا ہے اس میں دو قسم کے الکوہل ہوتے ہیں، ایک ایتھینال جسے ایتھائل کہتے ہیں، دوسرا میتھینال جسے میتھائل کہتے ہیں، اور انہی الکوہل کی وجہ سے سینیٹائزر فوراً سوکھ جاتا ہے، گیلا پن باقی نہیں رہتا، وہ اڑ جاتا ہے۔ اور یہ جو دونوں قسم کے الکوہل ان کے اندر نشہ ہوتا ہے اور یہ نجس ہیں، جس لکوڈ میں نشہ ہو وہ نجس ہے، بھلے ہی اس کی زیادہ مقدار نشہ لائے، تو ایک قطرہ بھی نجس ہے اور پیشاب کی طرح نجس ہے اور حرام ہے۔ تو اب سینیٹائزر میں الکوہل ہوتا ہے اور وہ الکوہل ایتھنال اور میتھینال ہوتے ہیں، تو وہ نجس ہیں، یہ کنفرم ہے۔ یہ مسلم عادل پرہیزگار کیمیکل انجینئر سے ہم نے پوچھا، انہوں نے ہمیں بتایا۔ لہٰذا سینیٹائزر کا استعمال جہاں پر اس کے ترک پر مشقت ہو وہیں استعمال جائز ہے، جیسے بعض اداروں میں اسپتالوں میں یا سرکاری اداروں میں حکومت کی طرف سے مجبور کیا جاتا ہے کہ تم سینیٹائزر لگاؤ تبھی اندر جا سکتے ہو، تو ایسی صورت میں اگر آپ اس کو ترک کر دیں گے اور آپ کو مشقت بھی کچھ نہیں ہوگی، آپ کا کام چل جائے گا آسانی سے، تو پھر آپ کے لیے جائز نہیں ہے استعمال کرنا۔ لیکن اگر اس کو آپ منع کرو گے لگانے سے تو پھر آپ کو کوئی نقصان ہوگا یا آپ کو مشقت ہوگی، تو ایسی صورت میں اس ضرورت یا حاجت کے وقت آپ کے لیے استعمال کرنا جائز ہے، لیکن بعد میں اس کو دھونا پڑے گا آپ کو، کیونکہ وہ نجس ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جہاں پر آپ اسے اوائڈ کر سکتے ہیں تو وہاں پر آپ کے لیے جائز نہیں ہے اس نجس سینیٹائزر کا استعمال، جیسے آپ اپنے گھر میں ہیں، اپنی دکان میں ہیں، یا کہیں آپ گئے کسی دکان میں، پرائیویٹ دکان ہے، اس کو آپ منع کریں گے وہ مان جائے گا، تو ایسی صورت میں آپ پر لازم ہے کہ آپ اس سے بچیں، اسے اوائڈ کریں، کیونکہ یہ نجس ہے۔ ہاں، اگر یہ کپڑے پر یا بدن پر رہ گیا تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ نماز کے لیے شرط ہے طہارت، نماز کی جگہ بھی پاک ہو، کپڑا بھی پاک ہو، بدن بھی پاک ہو، تو اگر سینیٹائزر کہیں لگایا بھی ہے تو نماز سے پہلے اسے آپ کو دھونا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سینیٹائزر میں جو الکوہل ہے یہ وہ الکوہل نہیں ہے جس میں نشہ ہے، یہ ان کی بھول ہے، وہ اندازے سے اندھیرے میں تیر مار رہے ہیں۔ سینیٹائزر میں جو الکوہل ہوتا ہے وہ ایتھنال اور میتھینال ہوتا ہے اور یہ نشیلے ہوتے ہیں، اور ہمارے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اور اکثر ائمہ مجتہدین کا قول یہ ہے کہ ہر وہ لکوڈ جس میں نشہ ہو وہ نجس ہے، حرام ہے، چاہے وہ لکوڈ انگور سے حاصل کیا جائے یا کسی اور ذریعے سے حاصل کیا جائے۔ واللہ تعالی اعلی و اعلم۔ اچھا، یہاں پر میں ایک اور بات کی وضاحت کر دوں کہ آج کل جو دوائیں ہیں مارکیٹ میں ان میں بھی اکثر دواؤں میں الکوہل ہوتا ہے، تو دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی بیماری کا علاج کوئی ایسی دوا ہے جس میں الکوہل ملا ہوا ہے، خالص الکوہل نہیں، الکوہل کی آمیزش ہے، اور وہ دواؤں سے مل کر اس کا نشہ ختم ہو گیا ہے، اتنی کم مقدار میں الکوہل ہے کہ نشہ آئے گا ہی نہیں، یا دواؤں میں ملانے کی وجہ سے اس کا نشہ ختم ہو گیا ہے، تو ایسے الکوہل آمیز دوائیں عام طور پہ مارکیٹ میں ہیں، تو ان کا استعمال اسی وقت جائز ہے جب اس بیماری کی دوسری پاک دوا معلوم نہیں ہے۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں کہ ہم کو فلاں بیماری ہے، فلاں تکلیف ہے، اب ڈاکٹر نے جو پڑھائی کیا ہے اس حساب سے اسے الکوہل والی دوا ہی پتہ ہوتی ہے، کوئی پاک دوا معلوم نہیں ہوتی جو اس بیماری میں استعمال کی جائے، اور نہ مریض کو معلوم ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں الکوہل آمیز دواؤں کا استعمال جائز ہے، کیونکہ اب ضرورت ہے، اب اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ ضروریات و تبیح المحظورات کے تحت الکوحل آمیز دوا کا استعمال جائز ہے، اور عموم بلوا بھی ہے، اس سے بچنا بہت دشوار ہے۔ لیکن چونکہ الکوحل نجس ہوتا ہے، اس لیے جب آپ الکوحل آمیز دوا کو منہ میں رکھیں گے تو آپ کا منہ نجس ہوگا، تو جب بھی آپ دوا لیں کلی کریں ایک بار تاکہ منہ پاک ہو جائے، یہ اس کا حکم ہے۔ اور
جو اسپرے میں جو پرفیوم وغیرہ میں جو الکوہل استعمال ہوتا ہے، یہ وہی الکوہل ہوتا ہے جس میں نشہ ہوتا ہے. اس لیے کہ الکوہل کے پرفیوم میں استعمال کرنے کا اصل جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ پرفیوم جو ہے یہ گیلا پن باقی نہ رہے، جلدی سے اڑ جائے، پھیل جائے، اس کی خوشبو پھیلے. اور اگر گیلا گیلا ہی رہے گا، اڑے گا نہیں، تو خوشبو زیادہ پھیلے گی نہیں. اس لیے اس میں وہ میتھینال الکوہل ڈالا جاتا ہے. اور یہ نجس ہے، یہ نشیلا ہوتا ہے. تو وہ پرفیوم جس میں الکوہل ہوتا ہے تو یہ نجس الکوحل ہی ہوتا ہے. تو ایسے پرفیوم کا استعمال بھی جائز نہیں. ہاں اگر پتہ نہیں ہے کہ اس عطر یا اس پرفیوم میں الکوحل ہے بھی یا نہیں، تو پھر شک کی صورت میں اس کی نجاست کا حکم نہیں لگے گا، اسے پاک مانا جائے گا. مگر بچنا بہتر ہے، کیونکہ عام طور پہ پرفیوم میں جو الکوحل ہوتا ہے، جو وہ پرفیوم جو اسپرے کے ذریعے مارے جاتے ہیں. باقی رہے جو عطور ہیں، عطر جو استعمال کیے جاتے ہیں کلاسیکل طریقے سے، جو عام طور پہ جو مسلمان بیچتے ہیں، تو ان میں الکوحل نہیں ہوتا، اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں. تو یہ مسئلہ ہے. تو اگر پتہ نہیں ہے الکوحل ہے یا نہیں ہے تو استعمال جائز ہے، مگر بچنا بہتر ہے. اور اگر معلوم ہے الکوحل نہیں ہے تب تو استعمال جائز ہے. اور اگر معلوم ہے الکوحل ہے یہ پرفیوم میں، تو پھر استعمال کرنا جائز نہیں ہے. اگر کپڑے یا بدن پہ ہے تو اس کو لے کر نماز نہیں پڑھ سکتے. واللہ تعالی اعلی و اعلم.